نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آ پہنچا، ما منع الناس ان يؤمنوا، تو لوگوں کو ایمان لانے سے سوائے اس بات کے کسی چیز نے نہیں روکا، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قل، آپ کہہ دیں، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہ اگر زمین میں اطمینان کے ساتھ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ان کے لیے کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، نظر رکھنے والا ہے. گزشتہ جو آیات ہوئی ہیں ان میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو طرح طرح کے فرمائشی معجزات تھے ان کو بیان کیا گیا، کہ انہوں نے مختلف اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا مطالبات کیے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ هل كنت الا بشرا رسولا، دیکھو میں کوئی خدائی اختیار نہیں رکھتا، میں اللہ کی طرف سے بظاہر جنس بشر سے ہو کر تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا. ایک بات میں عرض کر دوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یا علماء نے استعمال کیا بشریت میں سے، جنس بشر، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے جیسے میں اور آپ انسان ہیں یہ مراد ہوتا ہے. اس سے فقط یہ مراد ہے کہ اگر ان کی قسم بیان کی جائے کہ کس کیٹیگری سے، کس جن سے ان کا تعلق ہے، وہ فرشتوں کی جن سے تعلق نہیں ہے، وہ جنات کی جن سے تعلق نہیں ہے، وہ بنی آدم کی جن سے ان کا تعلق ہے. باقی وہ اللہ رب العالمین کے محبوب نبی ہے، کوئی تقابل ہے ہی نہیں، ورنہ وہاں پہ تقابل کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے. تو وہی مضمون ہے یہاں پہ. اب آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ جو مشرکین مکہ آنکھوں سے معجزات کو دیکھنے کے باوجود پھر فرمائشی معجزات مانگ رہے، اور جو پہلے معجزات کا مشاہدہ کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، تو مسئلہ یہ نہیں کہ ان کو حقیقت سمجھ نہیں آئی. یہ آج کی جو آیت ہے اس میں وہ مسئلہ اصل بیان کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ان لوگوں کے پاس پیغام ہدایت پہنچا ہے، یہ ہوں یا اس سے پہلے امتیں ہوں، ان میں بھی یہ معاملہ رہا، ان کو اگر کسی بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے سے اگر روکا ہے نا، تو ایک بات نہیں، ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے ایک انسان کو، ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ اب یہ بظاہر جملہ صرف یہاں تک ہے، اس کا اصل مقصد کہنے کا کیا ہے کہ اگر اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنانا تھا تو مکہ میں کتنے بڑے بڑے چودھری موجود تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رسول بنا کر بھیجنا، یہ اصل میں مسئلہ تھا. اور اس مسئلے کی جو بنیاد اور غرض ہے وہ تکبر ہے، کہ اگر ہم ان کو مانیں گے تو پھر بھائی ہمیں چودھری کون کہے گا؟
ہمیں بڑا کون کہے گا؟ تو ابعث اللہ بشر رسولا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ لوگ جو جن کو آپ نے دعوت دی ہے کافر، یہ ان کا جملہ تھا کہ ہمیں اس سے غرض ہے کہ اگر بھیجنا ہی تھا اللہ نے رسول بنا کر، ٹھیک ہے ہم اللہ کی بات کو مانتے، اس رسول کی بات کو مانتے، وہ انسان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح کا مضمون دوسری جگہ پر بھی آیا کہ اس بستی میں، ان بستیوں میں بڑے بڑے لوگ آباد اور موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ اس نے بھی جملہ کہا حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، قرآن پاک نے اس کو بھی نقل کی، قالوا انؤمن لبشرین مثلنا، کہ ہم ایسے دو لوگوں پر ایمان لے آئے مثلنا جو ہمارے جیسے ہیں، مطلب ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہے، وہ بازار میں آتے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، بشرین مثلنا، آگے فرق کہنے لگے وہ لوگ وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ انہی جیسے لاکھوں لوگ ہماری رعایا ہیں، ہمارے محکوم ہیں، ہم ان کو نبی مان لیں۔ دماغ میں وہ بات چل رہی تھی کہ ہم نے اگر کسی کو نبی ماننا ہے تو ہماری جنس سے ہٹ کر ہو، تم تھوڑی اپنی انا کو تسکین پہنچے کہ ہمیں لگے کہ ہاں یہ واقعی ہم سے بڑا ہے۔ اگر بشر ہو کر آئے گا، انسان ہو کر آئے گا، تو پھر ہم اس کو بڑا کیوں مانے؟ یہ تکبر پیچھے چل رہا۔ قوم سمود کے لوگوں نے بھی یہی کہا، قالوا ابشرا مثلنا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، کہ ہم ایک ایسے انسان پر ایمان لائیں اپنے میں سے، ایک میں سے جو ہمارے جیسا ہے، پھر تو ہم بڑی گمراہی میں ہوں گے اور بڑے جادو میں مبتلا ہوں گے۔ یہ جملے قوم سمود کے لوگوں نے کہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو تکبر ہے نا انسان کے اندر جب آ جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلا دے۔ صرف اس لیے نہیں ماننا کہ بھائی میں اگر اس کی بات مانوں گا تو میری کیا بات رہے گی، میری ناک کا کیا ہوگا۔ اور یہ رسول اللہ، میں جملہ اس ایسے موقع پہ عرض کرتا رہتا ہوں، آج جو ہم علماء سے دور ہو رہے ہیں نا، برا نہیں منائیے گا، یہ بڑی میں یقین سے بات کہہ رہا ہوں، آج جو ہم علماء سے دور ہو رہے ہیں، من چاہا دین سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے، تکبر۔ کہ جب انسان اتنی ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ساری زندگی اس نے یہ سنا ہوتا ہے کہ جی سر جی سر، اس کو محلے کے کسی امام کی بات ماننی پڑ جائے، اچھا اب یہ ہمیں بتائے گا دین کیا ہے، یہ جو جملہ ہے نا یہ ہمیں بتائے گا دین کیا ہے، یہ وہی جملہ ہے کہ یہ تو ہم جیسا ہے۔ ہم اس کی بات یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا وہ چنیدہ بندہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل گئی، اللہ کا اس پر کرم اور احسان ہو گیا۔ تو انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علماء ہیں، ان کے ورثاء ہیں، وارثین انبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہی کی دعوت کو لے کے، انہی کی بات کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی محنت کرنی ہے کہ جہاں ہمیں حق سامنے نظر آ جائے، حق ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس بات کو مت دیکھیں کہ میری بات کیا رہے گی، ہم نے حق کو مان کے چلنا ہے، حق کی پیروی کرنی ہے، اور خالصتاً دین کے معاملے میں ہم نے ان لوگوں کی اتباع کرنی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں دین کے سمجھنے کے، اور جن کو عالم اسلام مانتا ہے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو سمجھا ہے اور دین کا فہم آگے لوگوں تک پہنچایا، منتقل کیے۔ تو یہ بات جو اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے، ابعث اللہ بشر رسولا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حبیب کریم آپ نے یہ بھی کہے کہ تم اس سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ انسان کو رسول بنا کے بھیجا، لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین، اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہاں تو پھر ہم ان کے لیے بھی فرشتہ ہی نبی بنا کر بھیجیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں انسان کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اگر مناسبت نہیں ہوگی انسان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے ایک انسان دماغ میں یہ چیز لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے استاد کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ اس استاد سے کچھ نہیں سیکھ سکتا، میرے شیخ کو کچھ پتہ نہیں ہے،
وہ اس سے اپنی اصلاح نہیں کروا سکتا. یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا میں انسان آباد تھے تو ضروری تھا کہ ہم انہی کے جنس میں سے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجتے جو ان کے لیے ایک نمونہ بنتا. ورنہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ کے میاں بیوی ہوتے نا پھر ہم سے آپ سے پوچھتے, آپ کو بھی بھوک لگتی ہوتی, پیاس لگتی ہوتی, پھر ہم آپ سے بات کرتے کہ روزہ مشکل ہے یا آسان ہے, پھر وہ یوں سوال کرتے, کیونکہ فرشتوں کو تو بھوک پیاس لگتی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چونکہ دنیا میں انسان آباد تھے ان کے لیے ہم نے ایک نمونہ بھی پیش کرنا تھا کہ جو ہم احکام دے رہے ہیں یہ احکام ایسے نہیں کہ ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو, انہوں نے شادیاں بھی کی, وہ بازار بھی گئے, تجارت بھی کی, روزے بھی رکھے, حج بھی کیے, لوگوں کی مدد و تعاون بھی کی, کام بھی کیا, گارا بھی اٹھایا, کدال بھی چلائی, بکریاں بھی چرائیں. ایک نمونہ بنا کر پیش کرنا تھا. اس کو فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو نزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ہم آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. کیونکہ دنیا میں لوگ آباد ہے, انسان آباد ہے, اس لیے ہم نے اس کو بنا کر بھیجا. ابھی بے کریم آپ اس معاملے کو رفع دفع کرے, ختم کرے, ان سے کہیں ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا کفا باللہ بینی شہیدا بینی و بینکم, اللہ تعالیٰ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے, اللہ کے علم میں ہے, اللہ اس بات کی گواہی دے رہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تمہاری گواہی مجھے نہیں چاہیے, مانتے ہو تو اپنا فائدہ کرو گے, نہیں مانتے تم اپنی راہ میں اپنے راہ. شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا, وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے, اپنے بندوں کی پوری جو ہے وہ نظر رکھنے والا ہے. اسی مضمون کو سورہ انعام میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرشتہ نازل کرتے, اگر ہم ان پر فرشتہ نازل کرتے لجعلناہ رجلا, تو ہم اس کو بھی انسان ہی کی شکل میں نازل کرتے. تو انہوں نے کہا سوال یہ تھا نا کہ بھئی فرشتہ کیوں نہیں آیا نبی بن کے, تو فرمایا کہ فرشتہ آتا, پچھلی آیت میں یہ تھا کہ فرشتہ آتا قضی الامر, پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا, کیونکہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں وہ عذاب لے کر آتے ہیں, وہ ایسے نہیں آتے. دوسری بات کہ اگر فرشتہ آتا تو پھر فرشتے کو بھی ہم انسانی تخلیق میں بھیجتے, تشبیہ تو پھر بھی ان کو رہتی, پھر بھی ان کا مسئلہ وہی کا وہی رہتا. اور اگر ہم اس فرشتے کو ویسے ہی فرشتہ اتار دیتے تو یہ اس کو دیکھنے کی ہمت اور سکت نہیں رکھ سکتے تھے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ جبریل امین کو اپنی اصل حیت اور شکل میں دیکھا ہے, ورنہ فرشتے کو اس انسانی آنکھ کے ساتھ دیکھنا وہ بس میں نہیں ہے, اس کے اندر طاقت نہیں ہے. جیسے سننے کی ایک خاص حد ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں سن سکتے, دیکھنے کی بھی ایک خاص حد ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھ سکتے. تو فرشتہ جو ہے وہ اس نورانی مخلوق سے ہے کہ اس کو دیکھنے کی سکت نہیں ہوتی, لہذا پھر یہ نظام کیسے چلتا کہ وہی نبی ہوتا, اس کو صبح شام دیکھ کیسے سکتے. اگر ہم رسول اگر انسان بنا کے بھیجتے اس فرشتے کو بھی تو پھر ان پر معاملہ مشتبہ رہتا. لبسنا علیہم ما یلبسون, یہ الفاظ ہے وہاں پہ. اگر ہم نبی کو رسول بنا کر بھیجتے اور انسان بنا کر بھیجتے تو معاملہ پھر بھی ان پر ملتبس ہی رہتا, اور یہ پریشان رہتے, کہتے کہ پتہ نہیں نبی ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ جب حق آ جائے اور انسان دل و دماغ سے سوچنے سمجھ میں بھی آ جائے پھر حق کو مان لینا اسی میں خیر ہے, ورنہ پھر گمراہی ہے. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.